الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک، داتا، گنج بخش، بگڑیوں کو بنانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، مشکل کشائی، حاجت روائی کرنے والا، سور و پکار کے لائق، نصر و نیاز کے لائق، ہر قسم کی قربانی اور عبادات کے لائق وہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے. بے شمار انگنت ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، اشیاء کی تعداد سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر اس دنیا کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے حکم سے رشد و ہدایت کی روشنی کی طرف گامزن فرمایا. سامعین محترم، جو آیات کریمہ اور حدیث مبارکہ میں نے آپ کے گوشت گزار کی ہے، پہلے اس کا سادہ سا ترجمہ سن لیجئے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی رہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 102 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے.
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت صرف اور صرف مسلمانی کی حالت میں آنی چاہیے۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص آیت نمبر 88 اس میں ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کے سوا ہر ایک چیز کو فنا ہے، ہلاک ہونے والی ہے۔ لہ الحکم، اسی اللہ کے لیے تمام حکم ہے اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر ہے، غریب انسان ہے، او عابر السبیل یا راستے سے گزرنے والا ہے، اس طریقے سے دنیا میں زندگی گزارو۔ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، انسان بھی بڑا عجیب ہے۔ بیماری، وبا کے خوف سے، ڈر سے، لوگوں سے ملنا جلنا، کھانا پینا، ہاتھ ملانا چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ مسجد کو بھی خیر بات کہہ دیتا ہے، مگر دوزخ کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے گناہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ یہ کتنی بڑی حیرت کی بات ہے کہ دوزخ کی وجہ سے، اس کے عذاب کی وجہ سے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، گناہ چھوڑنے پہ ہم آمادہ نہیں ہوتے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے وعلیکم السلام ہر جاندار کے لیے موت کا ایک وقت اور ایک جگہ متعین کی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ذی روح اس سے انکار نہیں کر سکتا، اور میرے خیال میں یہ دنیا کا واحد مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ مرنے میں دنیا کا یہ واحد مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی نہیں مروں گا یا فلاں نہیں مرا، کیونکہ موت کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں، حکومتیں عاجز و بے بس ہو گئی۔ موت انسانوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیا کے ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، آنکھوں کو رلا دینے والی اور بستیوں کو اجاڑ دینے والی، لذتوں کو توڑ دینے والی، امیدوں پہ پانی پھیر دینے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسا دینے والی اور متقین کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچا دینے والی چیز۔ موت نہ چھوٹوں پہ رحم کرتی ہے، نہ بڑوں کا احترام کرتی ہے، نہ دنیاوی بادشاہوں اور چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ ان کے درباروں میں جانے کی اجازت مانگتی ہے۔ موت نہ سالے لوگوں پر رحم کرتی ہے، نہ گنہگاروں کو، ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت گلے لگاتی ہے، اور گھر بیٹھے ہوئے بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں جا سوتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ میرے بھائی، موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام کر نہیں سکتے۔ موت روح اور بدن کے تعلق کو توڑ دینے کا نام ہے۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا، کبھی ہم نے سمجھا کہ آج ہم سے بڑے جو ہیں وہ کہاں پہ؟ بڑی بڑی عظیم شخصیات، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے اتقیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین آج اس مٹی کے نیچے سو رہے۔ آج ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتے۔ بقول شاعر، اے غافل انسان آخرت کو بھول بیٹھا فکر دنیا کے عوض، آخرت کو بھول بیٹھا فکر دنیا کے عوض، موت کا حملہ اچانک کیسا لگا، ہنستے ہنستے تو نے دنیا میں گزار دی زندگی، اب نیا زیر زمین تنگ گھر کیسا لگا، دفن کر کے قبر میں جب سب بے رخی سے چل دیے، دفن کر کے قبر میں سب
बेरुखी से चल दिए, जिससे तू मानूस था अब वो बशर कैसा लगा। दुनिया में बड़ी मोहब्बतों का दावा है, लेकिन जब इंसान की रूह परवाज कर जाती है तो फिर जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है वही कहता है जल्दी करो लाश खराब ना हो जाए। तू हंसा करता था औरों को परेशान देखकर, तू हंसा करता था औरों को परेशान देखकर, चल दिया अपनों को रोता छोड़कर कैसा लगा। अब न वो तकिया मलाइम न बिस्तरे मखमल, जिस्म पर 2 गज कफन, मिट्टी पे सर कैसा लगा। तो मेरे भाइयों और मेरी अजीज बहनों, हम हर लम्हा, हर रोज, हर घड़ी अपनी मौत के करीब तर होते चले जा, साल, महीने, दिन गुजरते और हम उस पर खुशी महसूस करते। एक जुमला कहना चाहता हूं, तवज्जो रखिएगा। हम खुशी महसूस करते, मैं जी इतना बड़ा हो गया हूं, दिन गुजरा, महीना गुजरा, साल गुजरा, और कहते क्या है जी हम इतने बड़े हो गए, हम इतने बड़े हो गए। लेकिन हकीकत क्या है कि इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने लम्हे, इतनी घड़ियां, इतने घंटे हमारी जिंदगी से कम हो। और कई तो माशाल्लाह इतने समझदार लोग हैं कि वो बाकायदा इतने ज़हीनो फतीन है, इतने समझदार हैं कि अपनी उम्र के कम होने पर, अपनी उम्र के कम होने पर बाकायदा जश्न मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, और अपनी जिंदगी के कम होने पर खुशी का इजहार करते हैं और केक काटते हैं और बाकायदा तोहफे तोहफे वसूल करते हैं। तो जी मेरी सालगिरह है जी, बड़ी खुशी का दिन है जी मेरे लिए, मैं इतने साल क्या हो गया हूं। और काफिरों के साथ मुशाहबत करके अपने दीन को, अपनी आखिरत को बर्बाद कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाहबत इख्तियार करता है, उन जैसा कोई अमल करता है, वो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ शुमार होगा। तो मेरे भाइयों आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान की तरफ आइए, अल्लाह के रोशन हुक्म की तरफ आइए, अल्लाह के अहकामात की तरफ आइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ आइए, आपकी मोहब्बत की तरफ आइए, आपकी अकीदत की तरफ आइए, मेरे आका के तरीके की तरफ आइए, मेरे पैगंबर के अमल को अपनाइए। फिर दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सूरह आल इमरान अल्लाह रब्बुल आलमीन 185 नंबर आयत, अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक जान ने मौत का जायका चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति, याद रख लो क़यामत का दिन होगा, तुम्हें तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्ना, जो शख्स जहन्नम से हटा दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, अल्लाह फरमाता है फ़क़द फ़ाज़, वही शख्स कामयाब है जो बाकी सारी की सारी दुनिया नाकाम। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान। दूसरी जगह मेरा अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सूरत ar-रहमान अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर एक चीज ने फना हो जाना है, हर चीज ने खत्म हो जाना है, हर जीरू ने खत्म हो जाना है, यहां तक के कायनात का ये निजाम सारा लपेट दिया जाना है, ये सारे घर बार ये खत्म हो जाने हैं, ये सारी दुनिया का निजाम खत्म हो जाना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर एक चीज फना होने वाली। व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अगर कोई बाकी रहेगी तो वो तेरे सिर्फ रब की जात जो ज़ुल जलाली वल इकराम, जलाल वाला, इज्जत वाला, इकराम वाला, वही बाकी रहेगा। और तीसरा मकाम मेरे अल्लाह फरमाते हैं ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर कोई चाहता है, अल्लाह अल्लाह, हर कोई चाहता है मौत से बच जाऊं, कईयों ने महल बना लिए, कहा कि कोई बात नहीं यहाँ पे छुप के बच जाऊंगा। अल्लाह कहता है जहां पे महल्लात में भी जाके छुप जाओ, मजबूत महल बना लो और उसमें जाके छुप जाओ कि मौत से बच सको। लेकिन अल्लाह का फरमान है
اللہ کہتا ہے انما تکونوا یدرککم الموت، جہاں پہ بھی چلے جاؤ موت کا سامنا کرنا پڑے گا، موت تمہیں آ کے رہے گی، اگرچہ مضبوط محلوں میں بھی کیوں نہ چھپ جاؤ۔ اور تیسری سے چوتھی جگہ پہ اللہ اعلان فرما رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر ایک امت کے لیے ایک مقررہ وقت اللہ نے لکھ دیا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک قوم کے لیے ایک اجل مقرر، ہر ایک کے لیے، کوئی سے استثناء نہیں ہے کسی کا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ یاد رکھ لو جب وہ اجل آ جاتی ہے پھر ایک گھڑی بھی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ دنیا کی ساری دولتیں خرچ کر دو، ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ جب موت آ جاتی ہے تو پھر انسان دیکھتے کے دیکھتے رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر اور حکیم کھڑے ہیں، بڑے بڑے جناب اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دم جھاڑا کرنے والے ہیں، بڑے بڑے حافظ قرہ کاری بیٹھے ہیں، دم کر رہے ہیں، جناب آکسیجن لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر اپنے عروج پہ، اپنی ڈاکٹری کے عروج پہ ہیں، اسپیشلسٹ ہیں اس مرض کے، لیکن جب اجل آ جاتی ہے سارے اسپیشلسٹ ایک طرف، اللہ کا حکم ایک طرف، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے اس وقت نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شارک سے بھی زیادہ قریب، تو سارے قریب ہیں، کسی نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کوئی سر کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہے، کوئی جناب جسم کو دبا رہا ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا تم تو قریب ہو نا، لیکن میں اس سے بھی زیادہ قریب، میں تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب کوئی اتنا قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ شارک سے بھی زیادہ قریب، رگے جان سے بھی زیادہ قریب وہ اللہ رب العالمین جو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو انسان سے محبت کرتا ہے۔ ان تمام آیات اور اس تمام مضمون کی آیات جتنی بھی ہم قرآن میں پڑھ لیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص نے مرنا ضروری اور یقینی، کوئی بندہ اس سے فرار نہیں ہو سکتا، لیکن کب، کہاں، کیسے موت آئے گی اس سے کوئی بھی آگاہ نہیں، اپنی موت سے بشر کوئی بھی آگاہ نہیں، کوئی بشر بھی اپنی موت سے آگاہ نہیں۔ کوئی بچپن میں چلا گیا، کوئی لڑکپن میں کسی کو موت آ گئی، تو کوئی جوانی میں مارا گیا، تو کوئی بڑھاپے میں موت کو گلے لگا لیتا ہے، اور کئی تو اپنے جسم پہ، اپنی جوانی پہ بڑا ناز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، بڑی جوانی پہ ناز کرنے والے، اکڑ پھونک کرنے والے، انسان کا جسم کیا ہے؟ انسان کا ایک خیالی آستان، ایک ایسے ہوا کے جھونکے سے اڑنے والا، اللہ کی طرف سے جب آرڈر آ جاتا ہے نا، یہ جسم کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قوم سمود نے، قوم عاد نے، ان کی تاریخ کو آپ پڑھ کے دیکھیں، بڑے بڑے محلات بنائے، پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنائے، اور ایسے مضبوط گھر تھے جس پہ فخر کیا کرتے تھے ہمارے گھروں کو کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارے گھر بڑے مضبوط ہیں، پہاڑ کو تراش کے بنائے ہیں، کوئی اینٹ نہیں لگی ہوئی، کوئی جناب گارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہاڑوں سے تراشے ہوئے گھر، محلات، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آواز آئی، چنگھاڑ آئی، چیخ آئی، ہوا آئی، ایسے کہ اکھڑ کے سارے ملیا میٹ ہو گئے، اور انسان صرف اپنے اس فانی جسم پہ اکڑ پھو کرتا ہے، میرا جسم بڑا بہترین ہے، میں بڑا مضبوط ہوں، میں بڑا قوت والا ہوں، میرے اندر جوانی ہے، میرے اندر خوبصورتی ہے، میرے اندر قوت ہے۔ اللہ کو اللہ، انسان کا جسم کیا ہے؟ جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا ہے جسم اس کا، اور اینٹیں ہیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، فکر کیجیے، جب یہ بات پکی ہے کہ ہم نے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے مالک کے پاس جانا، تو پھر ہم سوچیں کہ ہم اس کے لیے تیاری کیا کریں۔ ایک آدمی نے آ کے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا، متی الساعۃ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں بتایا قیامت کب آئے گی، بلکہ آپ نے پوچھا کہ آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ آپ پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی، تو آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟
تو آج ہم میں سے ہر کوئی اپنے دل سے سوال کرے کہ موت تو سب کو آنی ہے، لیکن میں نے موت کی تیاری کیا کی؟ میں موت کو جب گلے لگاؤں گا تو میں کیا اس قابل ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے منہ دکھا سکوں؟ کیا میرے اعمال، میرا حساب و کتاب، میرا لین دین، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، میری زندگی کے معاملات وہ اس قابل ہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو سکوں اور سرخرو ہو سکوں؟ آج یہ ہر ایک کو اپنے سے سوال کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے تو یقینی بات ہے کہ آج ہم میں سے ہر کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں پہ اصلاح کر لیجئے، جب انسان کی جان نکل جائے گی اس کے بعد اصلاح کا کوئی موقع نہیں۔ عمل یہاں پہ کر لیجئے، جب انسان کی روح پرواز کر جائے گی تو پھر عمل کا موقع نہیں۔ اللہ کے پاس جانے سے پہلے جانے کی تیاری کیجئے، موت سے پہلے موت کی تیاری کیجئے، تاکہ جب ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو تو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار ہم سے راضی، اور اس حالت میں ہمیں موت آئے۔ توجہ کیجیے، کس حالت میں موت آنی چاہیے؟ گانا گاتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، گالیاں بکتے ہوئے، لوگوں کی چگلیاں کرتے ہوئے، لوگوں پر بہتان لگاتے ہوئے، لوگوں کا حق کھاتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، غلط زندگی کا انداز اختیار کرتے ہوئے ایسی حالت میں موت آنی چاہیے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں موت آنی چاہیے، اس حالت میں موت آنی چاہیے جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم۔ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کو جب موت آئے تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہو، اے مطمئن روح اپنے رب کی طرف چل، راضی ہونے والی۔ اللہ اکبر، تو رب پہ راضی، رب تیرا تجھ پہ راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس دنیا فانی کی کوئی حیثیت نہیں، اگر اس کی حیثیت ہوتی تو انبیاء کو اللہ رب العالمین بے شمار دنیا عطا فرماتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کیا ہے؟ صحابہ کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے، ہمارے محبوب کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے۔ اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دنیا عطا کی، لیکن یہ دنیا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں کسی مسافر کی طرح رہو یا راستہ چلنے والے کی طرح۔ صحیح بخاری کی روایت، کسی مسافر کی طرح زندگی گزار، جیسے مسافر ایک جگہ پہ رہتا ہے، جیسے مسافر ایک جگہ پہ رہتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ جگہ چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ جو مسافر، توجہ رکھیے گا میری طرف، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس کو پتا ہے کہ میں نے یہ جگہ چھوڑ کر جانا ہے، وہ وہاں پہ اپنا مستقل اڈا بنانے کی کوشش کرے گا، وہ وہاں پہ پیسہ خرچ کرے گا، وہ پیسہ وہاں پہ خرچ کرے گا جہاں پہ اسے یقین ہے کہ میں نے جا کے وہاں پہ رہائش کرنی ہے، میرے مستقل اڈا وہ ہے۔ اگزامپل دیتا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہاں پہ آ جاتا ہے، اس کالونی میں وہ رہتا ہے، اس کو پتا ہے میں نے یہاں سے جانا، کرایہ دار۔ اب وہ یہاں پہ اپنے کرائے کے مکان پہ پیسہ لگائے گا؟ نہیں لگائے گا، وہ اس پلاٹ پہ پیسہ لگائے گا چاہے وہ جنگل میں ہی کیوں نہیں، جہاں پہ اسے یقین ہے کہ میں نے وہاں پہ جا کے رہنا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں پہ اپنے مال کو خرچ کرنے کی بجائے مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جہاں ہم یقین ہے کہ قیامت کے دن اللہ نے وہ مال ہمارے لیے زیادہ راہ بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہاں پہ یہی وجہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب اب شام کرو نا تو صبح کا انتظار، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار۔
یعنی تمہارے دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ مجھے پتہ نہیں شام نصیب بھی ہونی ہے کہ شام آئی ہے تو یہ نہیں یقین کہ پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے یا نہیں. جب انسان اس حد تک اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ رب العالمین اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. یاد رکھ لیجئے اس بات. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے خذ من صحتی کا لمرضک ومن حیاتی کا لموتی کا. صحیح البخاری کی روایت ہے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. اپنی بیماری سے پہلے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا منہ پھیر کر چلی جانے والی اور آخرت پیش آنے والی. وہ نزدیک آ رہی، دنیا ہم سے دور ہو رہی. جیسے جیسے ہماری زندگی زیادہ ہو رہی ہے ویسے ویسے دنیا کی نظر میں زندگی زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اصل میں زندگی کم ہو رہی ہے. زندگی کم ہو رہی ہے، ایسا ایسا گھٹتی جا رہی ہے. اور دنیا اور آخرت دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے سیدنا علی فرماتے مگر تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ آج عمل ہے، حساب نہیں. آج تمہارا کوئی حساب نہیں. دنیا میں تم نے عمل کرنا ہے، آخرت میں تمہارا حساب ہوتا تم نے کیا عمل کیا. اللہ اکبر. اور وہ دن دور نہیں جب حساب کا معاملہ آتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقل مند مومن کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون سا مومن عقل مند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور اس کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والا وہ سب سے زیادہ عقل مند. ابن ماجہ کی روایت ہے. ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کون عقل مند ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم جواب دیں گے کہ عقل مند وہ ہے کہ جس نے کوٹھیاں بنا لی، جس نے بنگلے بنا لیے، جس نے رہن سہن کے لیے بہترین انتظام کر لیا، گھروں میں اے سی لگوا لیے، گھروں میں تمام سہولتیں مہیا کر لی، کارخانے بنا لیے، بینک بیلنس اس کا زیادہ ہے، وہ شخص سب سے زیادہ عقل مند ہے. اور جس نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کے لیے اچھا روزگار چھوڑا، اچھا کاروبار چھوڑا، وہ شخص سب سے زیادہ عقل مند ہے. ہماری نظر میں وہ عقل مند ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ بندہ ہی عقل مند ہے کہ جو عارضی زندگی پر حقیقی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے ہر وقت اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے. اسے یاد رکھ کہ یہ ایسے بھی ہیں جو موت سے بھاگتے لیکن اس کا وبال کتنا ہے. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ان قریب چاروں طرف سے لوگ تم پر اقوام عالم کو دعوت دیں گے، کفر متحد ہو کر تم پہ حملہ آور ہو، جس طرح کھانے پر لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. صحابہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہو جیسے آج ہماری تعداد، لیکن تم سیلاب کے تنکوں کی طرح بے اہمیت ہو جاؤ گے. اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے. اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. مسند احمد کی روایت، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا سے محبت ہو جائے گی، موت کو ناپسند کرنے لگو، کیونکہ موت تو آنی نہیں چاہیے. کون شخص مرنا پسند کرتا؟ کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا. ہر کوئی چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ، 1000 سال زندگی ملے. قرآن نے کیا کہا؟ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب من العذاب. 1000 سالہ زندگی مل جائے پھر بھی اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا.
कोई नहीं बच सकता। तो दुनिया की मोहब्बत आज हमारे अंदर सरायत कर चुकी, मौत की कराहियत आ चुकी, वहन हो चुका, कमजोरी आ चुकी। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान की रोशनी। आज देख ले मुसलमान मरने से डरता, मुसलमान कमजोर हो चुका है, मुसलमान इतनी अक्सरियत के बावजूद आज कुफार हम पे हमला आवर, मुसलमान आपस में मुतफर्रिक, जुदा जुदा हो चुके, यूनिटी खत्म हो गई, इत्तेहाद खत्म हो गया, मोहब्बत खत्म हो गई, एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाने पे लगे हुए। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, आपने मैं अक्सर जिक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज यानी मौत को कसरत के साथ याद किया। आइए आज हम जायजा लेते हैं कि हम मौत की तैयारी कैसे करें, हमें मौत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अब जो शख्स चाहता है ना कि मैं मौत की तैयारी करूं, उसे चाहिए कि वह अपनी साबिका जिंदगी के तमाम गुनाहों से तौबा करे। अगर बगैर तौबा के इंसान मर गया, दुनिया से चला गया, तो जालिमों में शुमार। क्यों, कहां पे लिखा है? अल्लाह का कुरान हमें रहनुमाई फरमाता है। सूरतुल हुजुरात आयत नंबर 11 अल्लाह फरमाता है वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो तौबा नहीं करेंगे वो जालिम लोग हैं। अब मौत का तो कोई पता नहीं कब आ जाए, तौबा करने में देर नहीं करनी चाहिए, अपने रब से माफी मांगते रहना चाहिए। कई लोग जो है बड़े समझदार अक्लमंद लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, ओ जी अजय तो बड़ा वक्त पे है, तो वजह है ना मेरे, क्या कहते हैं अभी बहुत वक्त पर, अभी उम्र ही क्या है जी। किसी को कह देना नमाज पढ़ लो, ओ जी अजय साड़ी उम्र ही की है, बुढ़ापे में जाएंगे तो नमाज भी पढ़ लेंगे, दाढ़ी भी रख लेंगे। अल्लाह अकबर, ये पता नहीं है कि बुढ़ापा नसीब होना है या नहीं। गाफिल इंसान, तुझे बुढ़ापे की पड़ी, तेरे तो एक मिनट का, एक लम्हे का, एक सांस का भरोसा नहीं है कि वो ऊपर से नीचे आनी है या नीचे से ऊपर जानी है कि नहीं। तू बुढ़ापे तक पहुंचना चाहता है? नेकी करेंगे जी भाई, जरूर करेंगे। अभी तो हमारी जवानी है, अभी तो हमारे खेलने के दिन है, अभी तो हमारा लड़कपन है, अभी तो हमारा बचपन है। वो आप जी बूढ़े हो गए ना, इसलिए ऐसी बातें करते, हम जवान हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाई, जब मौत आएगी ना बचपन को देखेगी, ना लड़कपन को देखेगी, ना बुढ़ापे को देखेगी, ना तुम्हारे किरदार को देखेगी, ना तुम्हारे स्टेटस को देखेगी, ना तुम्हारी दौलत को देखेगी। मौत जब आएगी तो उसने फिर अपना रास्ता बनाना है, और फिर दुनिया की कोई ताकत उस मौत के शिकंजे से बचा नहीं सकती। अभी भी वक्त है अपने गुनाहों से रुजू करने, अल्लाह की तरफ अपने आप को फेर लें, और फिर खुद खालिक़े कायनात, हमसे मोहब्बत करने वाला, हमें पैदा करने वाला, हमारे सारे लवाजमात को समझने वाला, हमारी ख्वाहिशात को जानने वाला, हमें हर एक नेमत मुहैया करने वाला खुद ऐलान फरमाता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 अल्लाह फरमाता है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ऐलान करवा दिया अल्लाह ने, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। अब हमारे यहां क्या तसव्वुर है, हम यही आयत का हवाला देते, कहते गुनाह करते जाओ, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। ये मतलब नहीं है ऐसा कि जानबूझ के इंसान गुनाह करे और फिर कहे ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, जानबूझ के इंसान दूसरे का हक मारे और फिर कहे ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, जानबूझ के किसी पे जुल्म करे और कहे ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। नहीं मेरे अजीज, ये अल्लाह का मंशा नहीं। अल्लाह का हुक्म तो यह है असरफू अला अनफुसिहिम, गलती हो गई है, अपनी जान पे जुल्म हो गया है, गलती हो गई है, अब इसमें परेशान ना हो कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई तो मुझे मेरा रब माफ नहीं करेगा।
یہ تصور نہ رکھو جتنی بھی بڑی غلطی ہے تم بس نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے اپنے گناہ پہ، جتنا بھی بڑا غلطوڑ کر لیا ہے، جتنی بھی بڑی غلطی کر لی ہے، بس اس غلطی پہ شرمندہ ہونا تمہارا کام ہے، آنکھ سے آنسو بہا دینا تمہارا کام ہے، تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دینا رب کا کام۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ہی سب گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کے بارے میں جو مزید تفصیلات چاہتا ہے وہ میری کتاب ہے توبہ اللہ کا پسندیدہ عمل، اس کا مطالعہ کرے، اس میں انشاءاللہ ساری چیزوں کا بتایا گیا۔ تو موت کو یاد رکھنا اور قبرستان کی زیارت کرنا یہ بھی موت کی تیاری میں شامل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا کہ جب ہم قبروں کو دیکھیں گے ٹوٹی ہوئی قبریں نظر آئیں گی، اور بعض جگہ تو سوراخ ہوتے ہیں، ہڈیاں بھی کئی جگہ پہ نظر آ جاتی۔ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وہ شہر خاموشاں کو جب انسان دیکھے گا اسے پتا چلے گا کہ آخر ایک دن ہم نے بھی یہیں پہ آنا۔ شب ظلمت سے جو گھبرا جاتا ہے قبر کی تاریکی میں اس کا کیا بنے گا؟ انسان کے نیک عمل میرے بھائیوں اس کا زیادہ راہ، انہیں نیک عمل کرتے رہنا ہے۔ تو جب نیک عمل کرے گا تو انہیں وہ نیک عمل ہی انشاءاللہ اللہ کی جنت میں پہنچائے گا۔ اس کا خاتمہ اگر انہیں نیک عمال پہ ہوگا تب وہ جنت پہ جائے، خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے، اللہ ہم سب کو اچھی موت نصیب کرے، بری موت سے اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل کر لے۔ مرنے کے بعد نفع دینے والے عمل، ان پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ کون سے عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی نفع دیتے۔ میں صرف 3 عمل بتاؤں گا، زیادہ نہیں۔ مرنے کے بعد کون سے عمل کام آئے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدھے دین کے گواہ سیدنا ابو ہریرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت حدیث کا علم سیکھنے والا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو آخرت کا اتنا فکر ہے کہ چھوٹے چھوٹے مدرسے کے بچے ان کو جمع کر لیتے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور بچوں سے فرماتے کہ بچوں ابو ہریرہ کے لیے دعا کرو، اللہ ابو ہریرہ کو معاف کر۔ آج تو ہمارے نزدیک چھوٹے بچے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بیکار لوگ ہیں، ان کو تو کسی کالج یونیورسٹی میں بھیجنا چاہیے، اسکولوں میں بھیجنا چاہیے، وہاں پہ تعلیم ان کو دلوانی چاہیے۔ دین کا علم پڑھنے والے اللہ کی قسم روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ، میں نہیں کہتا، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور لیتا ہے۔ یہ تو وہ پاک باز ہستیاں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یہ بڑے، یہ قرآن پڑھتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے اس کے ان کے لیے دعا کرو، اور صرف فرشتوں کو نہیں کہتا بلکہ اپنی ہر مخلوق سے کہتا ہے ان کے لیے دعا کرو، یہاں تک کہ مچھلیاں دریاؤں میں، سمندروں میں ان کے لیے دعائیں کرتی، فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ ایسی اعلیٰ تعلیم ہے جو اللہ رب العالمین نے اس انسان کے لیے یہ رکھی ہے جو اللہ سے ثواب کی امید کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ یاد رکھے میرے اس جملے کو، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین سے دور وہی شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ردی کا مال سمجھ کے بیکار کر کے پھینک، دین سے وہ شخص ہٹتا ہے۔ دین کی طرف آنے والا اصل میں اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، یاد رکھ لو جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا اس سے سارے عمل اس کے منقطع ہو جاتے، الا من ثلاث، سوائے 3 اعمال کے، یہ مرنے کے بعد بھی کام آتے۔ 3 اعمال ایسے ہیں، توجہ سے سنیے گا، 3 اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آتے۔ وہ کون سے 3 عمل ہیں؟ الا من صدقۃ جاریہ، سب سے پہلا عمل
صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ آپ کر کے گئے، مستقل اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ یہ نوجوان سنیں، نوجوان خاص طور پر، اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ کے عذاب سے بچائے۔ نوجوان خاص طور پہ سنیں، ٹچ موبائل استعمال کرنے والے خاص طور پہ سنیں، ایک ہوتا صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ مستقل ملنے والا ثواب، اور ایک ہے گناہ جاریہ، مستقل ملنے والا گناہ جو آپ کی ایک انگلی کے اوپر منحصر ہے۔ آپ نے کیا چیز فارورڈ کی ہے، آپ نے لوگوں کو کیا چیز دکھائی ہے، جب تک نیٹ پہ وہ چیز رہے گی، جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، آپ کے کھاتے میں مسلسل گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی نیٹ کے اوپر آپ نے جو گند ڈالا ہے، جو بدتمیزی والی پوسٹ کی ہے، جو بے حیائی اور فحاشی والی پوسٹ کی ہے، جو گانا آپ نے نشر کیا ہے، جو چیز بھی ایسی نیٹ پہ ڈالی ہے، جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، آپ کے مرنے کے بعد قبر میں بھی آپ کو اس کا گناہ ملتا ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کیجیے، اپنے ذہن کی حفاظت کیجیے، اپنے عمل کی حفاظت کیجیے۔ صدقہ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ جو انسان کو مستقل اس کا ثواب ملتا ہے۔ او علم ينتفع به، ایک وہ علم جو پیچھے چھوڑ کر گیا ہے جسے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک عالم اپنے بچوں کو تیار کر کے گیا، شاگرد ہیں اس کے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس کا ثواب اس کو مستقل مل رہا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، اور یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے قیامت تک، جب اس کے شاگرد جب تک آگے پڑھاتے رہیں گے اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ ان کے ثواب میں برابر کا شریک ہے۔ حافظ قرآن ہے، جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو وہ فوت بھی ہو جائے گا، اس کے شاگرد آگے پڑھا رہے ہیں، کتاب شائع کروا دی، وہ کتاب جب تک پڑھی جاتی رہے گی اس وقت تک اس کو ثواب ملتا ہے۔ علم کا کوئی بھی کام ہے، علمی کام جو اس نے کیا، جو اس نے کروایا، اس پہ اس کو مستقل صدقہ جاریہ۔ او ولد صالح، یا وہ نیک اولاد چھوڑ کر۔ اسی لیے والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی تربیت اسلامی منہج پہ کریں، کوشش کریں کہ وہ اسلام کی طرف، دین کی طرف آئیں، تاکہ وہ صدقہ جاریہ بنے اپنے والدین کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اور اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نمونہ بنے، اپنے آپ کو پیش کریں کہ بیٹا اس طریقے سے زندگی گزار۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے، غور کرنی چاہیے کہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے تو یہ سمجھ کر نہیں رہنا کہ ہم نے یہاں پہ مستقل رہنا ہے، بلکہ ایک مسافر کی طرح زندگی گزار۔ یہاں پہ بس اتنا ہی ہم نے کرنا ہے جتنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے۔ پرندوں کو آپ نے دیکھا کتنا جمع کرتے ہیں، کتنی بینک بیلنس ہے ان کا، کتنی کوٹھیاں بنگلے ہیں۔ اللہ رب العالمین رازق ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ اب وہ پرندوں کو رزق دے سکتا ہے جن کا کوئی اسباب نہیں ہے، تو پھر ہم انسانوں کو جو اشرف المخلوقات ہیں ہمیں کیوں نہیں رزق دے سکتے؟ رازق اللہ تعالیٰ ہے، لہذا اللہ پہ چھوڑیے رزق۔ جو چیز ہمارے ذمہ ہے عمل، ہم اس کو اختیار، تو انشاءاللہ دنیا بھی بہترین بن جائے گی، آخرت بھی بہترین بن جائے گی۔ ایسے اعمال کریں ہم کہ جس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل، ایسے اعمال کریں کہ جو عمل کرتے ہوئے اگر ہمیں موت آ جائے تو ہم شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہہ سکیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسے عمل پر موت دی ہے جو عمل تیرا اور تیرے پیغمبر کا پسندیدہ ہے۔ ایک آدمی گالیاں نکالتا ہے، ایک آدمی کم تولتا ہے، ایک آدمی بدماشی کرتا ہے، ایک آدمی لوگوں کے حق غصب کرتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے مجھے نیک موت آئے گی۔ نہیں میرے بھائی، ہر وقت گالیاں دینے والا جب مرے گا اس کی زبان سے گالیاں جاری ہوں گی، یاد رکھ لیجیے۔ جو کلمے کا ورد کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والا ہے، جب وہ مرے گا تو اس کی زبان پر قرآن ہوگا، اللہ کے رسول کی بات۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو پاک رکھیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رکھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
نیک الفاظ، نیک کام اور نیکی کی طرف ذہن، جب یہ ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے گا۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایمان پہ دنیا میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔